وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ آج ہمارے 20 پارے مکمل ہو گئے۔ آج سورہ نمل، سورہ قصص مکمل پڑھی گئی اور سورہ عنکبوت ہم نے آدھی سے زیادہ تقریباً پڑھ لی۔ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور پھر دابۃ الارض کا تذکرہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے واقعات عجیب اور حیران کن ہیں۔ ایسے واقعات ہیں کہ جو انسان کی عقل کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ انسان کی حواس خمسہ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور سمجھنا، ان حواس خمسہ میں وہ واقعات نہیں آتے۔ ایسے عجیب واقعات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سلیمان علیہ السلام کا پرندوں سے گفتگو کرنا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ اور پھر ہدہد سے سلیمان علیہ السلام نے گفتگو کی کہ تو کہاں غائب تھا؟ اس نے بتایا کہ میں ملک سبا گیا ہوا تھا، قوم سبا کے پاس سے میں خبر لے کر آیا ہوں، اور ایسا سارا واقعہ بتایا۔ قوم سبا پہ ملکہ بلقیس کی حکومت تھی۔ ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے یہ سورج کی عبادت کرنے والی تھی۔ سورج کو، چونکہ سورج ایک نمایاں توانائی کا مرکز ہے اور سورج کی روشنی سے اللہ رب العزت بہت سارے انسانوں کے ایسے کام ظاہر میں بناتے ہیں جو سورج کی روشنی کے بغیر ممکن نہیں۔ حرارت حاصل کرنا، فصلوں کا بڑھنا، درختوں پہ پھلوں کا لگنا، پھر پھلوں کا پکنا، یہ ساری چیزیں سورج کی روشنی سے ہوتی۔ تو سورج کی وہ عبادت کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ سورج ان کے لیے ساری چیزوں کی مرکز ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ قوم سبا یہ کاشتکار اور باغبان لوگ تھے، اور جو کسان اور کاشتکار لوگ ہیں ان کے لیے سورج کی روشنی کی جو اہمیت ہے وہ وہی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط بھیجا ہدہد پرندے کے ہاتھ۔ وہ پرندہ وہ خط کو لے کر گیا اور اس نے بلقیس کی گود میں وہ خط کو ڈال دیا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول سلیمان کی طرف سے سبا کی ملکہ بلقیس اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہے کہ تم لوگ میرے اوپر ایمان لے آؤ اور سرکشی نہ کرنا، مقابلے پہ نہ آنا ورنہ اپنا نقصان کرو گے۔ تو ملکہ بلقیس جہاں دیدہ اور فہم اور سوجھ بوجھ والی عورت تھی، اس نے اس خط کی الفاظ کی ہیبت سے اندازہ لگایا کہ یہ کسی عام انسان کا یا عام بادشاہ کا خط نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف خط بھیجنے والا بادشاہ ہے تو دوسری طرف وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ کسی عام بادشاہ کا خط نہیں ہے۔ اور اس خط میں جہاں ایک طرف دھمکی ہے کہ ہرگز سرکشی نہیں کرنا، مقابلے پہ نہیں آنا، وہاں دوسری طرف ہمدردی ہے کہ اس سے تمہارا نقصان ہوگا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا نقصان۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ جیسا آپ کا حکم ہے ہم اس پہ عمل کرنے کو تیار ہیں، آپ کہے لشکر تیار کرتے چلتے لڑنے کے لیے، جو آپ بولیں ہم تیار ہیں۔ تو ملکہ نے کہا کہ نہیں، اس طرح کے طاقتور اور بڑے بادشاہ جب کسی شہر پر حملہ کرتے ہیں تو پورا شہر تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، رون دیتے ہیں، اور ان کے الفاظ سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ بھی یہی کریں گے۔ تو میں ایسا کرتی ہوں کہ ان کو کچھ ہدیہ وغیرہ بھیجتی ہوں، کچھ ہیرے جواہرات بھیجتی ہوں،
جس سے یہ ہمارے دوست ہو جائیں اور ہمارے اوپر حملہ نہ کریں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا کمی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمینوں کے خزانے کھولے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان ہدایہ کو رد کر دیا اور کہا کہ تم لوگوں کو ہماری دی گئی دعوت سمجھ نہیں آئی، اب ہم تمہارے پاس لشکر لے کر آئیں گے اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جس کے تم مستحق ہو۔ یہ خط لے کر جب ان کے قاصد پہنچے ہیں تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ چلو ایک دستہ تیار کرو قاصدوں کا، اور اس میں خود بھی ساتھ جاتی ہوں اور خود جا کر میں اس بادشاہ سے بات کرتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ ملکہ بلقیس کا ایک تخت تھا، وہ تخت 7 کناروں والا تخت تھا۔ تخت بلقیس 7 کونوں والا تخت تھا، سونے کا بنا ہوا تھا، اور اتنا بڑا تھا کہ 7 محلات میں رکھا ہوا تھا، اور ہر کونے کے اوپر ایک سونے کا شیر لگا ہوا تھا، اور یہ شیر عام شیر کے قد و قامت جتنا تھا، اور اس کے اندر اس وقت کے انجینئروں کی کاریگری یہ تھی کہ اس میں اس طرح ہوا کے گزرنے کے سوراخ رکھے تھے کہ جب وہ ہوا اس کے جسم کے مختلف سوراخوں سے داخل ہو کر اس کے منہ سے نکلتی تھی تو یوں آواز نکلتی تھی کہ جیسے اصل شیر دھاڑ رہا ہے۔ اور اس 7 شیروں کے درمیان یہ ملکہ بلقیس تخت پہ بیٹھا کرتی تھی۔ یہ تخت اٹھانے کے، لے جانے کے، پہنچانے کے قابل نہیں تھا، یہ اتنی بڑی چیز تھی، اتنا بڑا آبجیکٹ تھا کہ اسے اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس نے کہا، اور یہ تخت ایسا تھا کہ پوری دنیا میں اس دور کے بادشاہوں میں کسی کے پاس نہ تھا، تو جب بلقیس نے کہا کہ میں خود چلنے کو تیار ہوں، سلیمان علیہ السلام نے ان تک خبر پہنچ گئی کہ وہ آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، یہ کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت اٹھا کے وہاں سے یہاں لا سکتا؟ کون اس کا تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے گا ان کے آنے سے پہلے؟ تو دوپہر کا وقت تھا، تو ایک طاقتور جن آیا اور کہنے لگا کہ میں شام سے پہلے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے پہنچا دوں۔ تو ان کے دربار میں ایک شخص تھا، اس نے کہا، اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے کھڑا کر دوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا لے آؤ، اور یہ بات انہوں نے کہی اور لمحوں میں تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا۔ اب یہ شخص کون تھا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، اور پھر یہ تخت کیسے لے کر آیا اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہ تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ شیروں کے منہ گھما دو، شیر کے منہ آگے ہیں، ان کے پیچھے کر دو۔ تخت کے اوپر جس طرح کرسی رکھی ہوئی ہے، جس طرح لوگوں کے بیٹھنے کی ترتیب ہے، یہ سب بدل دو تاکہ اس ملکہ کو یہ تخت اپنا لگے بھی اور اپنا نہ بھی لگے، یہ پہچان بھی لے کہ میرا تخت ہے، لیکن یہ دیکھے کہ اس کی ترتیب الگ ہے تو اسے یہ اندازہ ہو کہ یہ تخت اس کا نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس کو 3 باتوں کا بہت زوم تھا، اور یہ تینوں باتیں سلیمان علیہ السلام نے توڑ دیا زوم۔ پہلی بات کا تو زوم یہ تھا کہ میرے پاس مال بہت ہے، بہت زبردست معیشت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس قاصدوں کے آنے کے راستے میں جنات سے ایک سڑک بنوایا، اور اس سڑک پر ہیرے جواہرات بکھیر دیے، اور گھوڑوں اور گدھوں کو چھوڑ دیا، اور وہ ہیرے جواہرات کے اوپر وہ لید اور پوٹی اور پیشاب کرتے رہے۔ تو وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ بھئی ان کی مملکت میں تو ہیرے جواہرات کا یہ حال ہے، تو میری بات دولت کا کیا ان کے سامنے کوئی شمار ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اس کو یہ زوم تھا کہ میرا تخت پوری دنیا میں انوکھا ہے، ویسا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ آئی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا ہی تخت ہے، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اہا کذا عرشک، کیا تمہارا تخت ایسا ہی؟ کہنے لگی کأنہ ہو، ہاں وہ گویا کہ ایسا ہی ہے، پہچانی بھی نہیں،
اور دل میں بھی آ رہا ہے کہ یہ وہی تخت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اس کو بہت زیادہ اس بات کا زوم تھا کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے جس محل میں رہنے کا بندوبست کیا، اس محل تک کے جانے کے راستے میں ایک وسیع اور عریض حوض بنوایا، اور اس حوض میں ایسا شفاف پانی ڈالا کہ وہ زمین تک پوری حوض میں نظر آ رہا ہے، اور اس حوض کے اوپر بلور شیشہ، بالکل شفاف شیشہ، وہ اس حوض کے اوپر بے جوڑ شیشہ ایسا لگا دیا کہ وہ شیشہ نظر نہیں آیا، اور پھر کہا کہ جائیے اپنے محل میں تشریف لے جائیے، کل آپ سے ملتا۔ تو جب یہ حوض کے کنارے پہنچی تو اسے شیشہ نظر نہیں آیا، شیشہ سمجھ نہیں آیا کہ شیشہ، یہ سمجھی کہ یہ حوض ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو ایسے سمیٹا جیسے پانی میں اترنے کے لیے سمیٹ، اور جب پاؤں رکھا تو وہ تو شیشہ تھا۔ تو یہ سمجھ گئی کہ میری عقل بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، نہ میری عقل کسی کام کی ہے، نہ میری دولت کسی کام کی ہے، اور نہ ہی میرا تخت ان کے مقابلے کا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا کہ میں نے سورج کی عبادت کی، واسلمت مع سلیمان، میں سلیمان پہ ایمان لاتا ہوں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ تخت لانے والا کون تھا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تخت لانے والے جبرائیل امین تھے، جبرائیل امین تھے۔ جبرائیل امین سب سے طاقتور مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے طاقتور مخلوق جبرائیل امین ہے۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام کے متعلق یہ الفاظ کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جبرائیل امین وہ شخص ہیں کہ جو انبیاء کے پاس شریعتیں لے کے آتے ہیں، شریعت کا علم اللہ پاک انہیں دیتے ہیں اور وہ انبیاء کو لا کے پہنچاتے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جبرائیل امین نہیں تھے، بلکہ آصف برقیہ نامی ایک انسان تھا جو کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کسی اہم شعبے کا وزیر تھا۔ تو اب انسان نے اپنی انسانی طاقت کو کیسے استعمال کیا کہ اتنا بڑا تخت وہاں سے اٹھایا، اور ہزاروں میل دور جہاں پہ عام انسان کئی روز کا سفر کر کے اس دور میں پہنچتے تھے، ہزاروں میل دور اس تخت کو لا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا، پلک جھپکنے کے برابر میں۔ یہ کیسے کیا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس جدید ترین ترقی کے دور میں ہم سب کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم سب کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اس وقت جتنی ٹیکنالوجی حاصل کر چکے ہیں، اس سے پہلے انسان نے اتنی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کی۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا 2 مرتبہ تباہ ہوئی ہے۔ ایک طوفان نوح میں یہ دنیا پوری تباہ ہو گئی، صرف وہ 80-82 افراد بچے جو وہ کشتی میں تھے، اور کوئی نہیں بچا۔ اب اگر طوفان نوح سے پہلے انسانیت کے پاس جتنی ٹیکنالوجی تھی وہ ساری طوفان نوح میں بہہ گئی، ختم ہو۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس دور کا انسان کتنا ترقی یافتہ تھا۔ دوسری بار یہ دنیا تباہ ہوئی ہے تاتاریوں کے ہاتھوں، چنگیز خان، ہلاکو خان کے ہاتھوں، اور اس نے جو ہے ایک طرف تو انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو تو شہید کیا لاکھوں کی تعداد میں، لیکن اس نے جتنی تجربہ گاہیں تھیں، جتنی سائنسی تجربہ گاہیں تھیں مسلمانوں کی، وہ ساری تباہ کر دی، وہ سب برباد کر دی اس نے۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم اس نے انسانیت کے ساتھ کیا۔ تو ہم اس وقت ترقی کی جس سطح پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اس سے پہلے اتنے ترقی یافتہ نہیں ہوئے کبھی تاریخ انسانی میں جتنا ابھی ہوئے۔ بعض چیزوں کی ترقی نظر آتی ہے، انسان جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں۔ مولانا اسلم شیخو پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کرنے لگے کہ حضرت حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ بھئی مغرب والے چاند پہ پہنچ گئے اور مولوی ابھی تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مغرب والے چاند پہ پہنچ گئے، مولوی ابھی تک مسجد میں بیٹھے ہوئے، ابھی تک یہ جو ہے وہ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، اور مغرب تو چاند پہ پہنچ گیا۔ تو حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بھی گئے ہوں گے چاند پہ؟
آپ بھی گئے ہوں گے. کہنے لگا میں تو نہیں گیا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں اور مغرب والوں کے درمیان سب سے زیادہ نقصان میں تو تم رہے. نہ تم نے قرآن و حدیث پڑھا نہ تم چاند پہ گئے. مولوی نے تو قرآن و حدیث پڑھ لیا اور مغرب والے چاند پہ چلے گئے. تمہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو. بہرحال تو اب ہم تھوڑی سی نا ایک دو مثالیں دیتے ہیں جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس معیار کی نہیں ہے جس معیار کی ٹیکنالوجی ماضی کا انسان حاصل کر کے تباہ کر چکا. آپ کو معلوم ہے کہ 9ویں صدی میں ابن مقنع نامی ایک مسلمان سائنسدان نے چاند بنایا تھا, مصنوعی چاند بنایا تھا. ابن مقنع نامی ایک سائنسدان نے ماوراء النہر کے علاقے میں مصنوعی چاند بنایا تھا, اور کوئی میکنزم اس نے ایسا رکھا تھا کہ جس سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا یہ چاند ایک کنویں سے نکلتا تھا اور نکل کے اتنی بلندی پہ چلا جاتا تھا کہ پورے شہر میں اس سے روشنی پھیلتی تھی. اور اس نے اپنے دور کے, اور اس نے پھر بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا, پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی, استغفار کیا, راہ راست پہ آ گیا. لیکن جب سے اس نے یہ چاند بنایا, جب سے یہ چاند نکلتا رہا اور صبح سورج کی کرن کے ساتھ یہ نیچے آ کے اس کنویں میں دوبارہ غروب ہو جاتا. اس دور کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کریں, لیکن اس نے یہ ٹیکنالوجی کسی کو نہیں دی. اس کی وفات کے 3-4 دن کے بعد تک خود بخود وہ میکنزم کام کرتا رہا, اور یہ چاند نکلتا رہا اور ڈوبتا رہا, نکلتا رہا, ڈوبتا رہا. بالآخر یہ چاند اس کنویں کے اندر چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے بہت جستجو کی, کچھ میکنزم کے آثار ملے, لیکن چاند نظر نہیں آیا. 2017 کی ایک خبر میرے پاس ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ چائنا نے ایک مصنوعی چاند بنانے کا اعلان کیا. چائنا نے ایک مصنوعی چاند بنانے کا اعلان کیا ہے جو کہ چائنا کے کسی شہر کے اوپر طلوع رہے گا اور سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرے گا. سورج رات کے وقت میں نکلا نہیں ہوگا, تو جس جگہ وہ نکلا ہوا ہے چاند اتنی بلندی پہ ہوگا, وہ مصنوعی چاند, وہ ایک کوئی گلاس ہے, کوئی شیشہ ہے, کوئی آئینہ ہے, وہ سورج کی روشنی کو وہاں سے لے گا اور اس شہر کے اوپر ڈالے گا. اس سے یہ ہوگا کہ شہر روشن رہے گا اور بجلی کا خرچ بچے گا. تو یعنی کہ اب اس 21ویں صدی میں اس ٹیکنالوجی پر تجربات ہو رہے ہیں جو ٹیکنالوجی 9ویں صدی میں حاصل کر کے چھوڑ دی گئی. تو اب ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. تو ممکن ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انسان, اس وقت کے ماہرین کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو کہ جس سے یہ ٹھوس چیز کو لہروں میں تبدیل کر لیں اور پھر ان لہروں کو دوبارہ ٹھوس چیز میں تبدیل کر لیں. آسانی کے لیے آپ کو میں بتا دوں کہ جب آپ جو ہے موبائل فون پہ بات کرتے ہیں تو موبائل فون کے مائک سے یہ آواز آپ کے موبائل فون کی مشینری میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے یہ سگنل بن جاتی ہے, اور سگنل کی صورت میں یہ چلی جاتی ہے ٹاور پہ. آپ کے علاقے کا جو ٹاور ہے اس میں چلی جاتی ہے. وہاں سے پھر یہ سگنل کی صورت میں اس علاقے کے ٹاور جاتی ہے جہاں پہ آپ کا مطلوبہ نمبر بیٹھا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ آواز اس ٹاور سے اس موبائل فون پہ ریسیو ہوتی ہے. تو آپ کے منہ سے آواز کی لہریں دوبارہ آواز بنتی ہیں اس کے موبائل فون پہ. یہاں سے آواز کی لہریں نکلتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ سگنل کی لہریں بن جاتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ سگنل کی لہریں دوبارہ آواز کی لہریں بنتی ہیں. جیسے قدیم زمانے میں ریڈیو ہوا کرتا تھا, اسی طرح جو ہے ویڈیو کال ہے, ویڈیو کال بھی اسی طرح ہوتی. تو اب اس دور میں ایک تھیوری ہے, ابھی تک کوئی فارمولہ نہیں ہے, تجربہ نہیں کیا گیا. تھیوری ہے کہ کسی طرح ہم کسی ٹھوس چیز کو لہروں میں تبدیل کر دیں. سے انسان ہے, اس کو لہروں میں تبدیل کر دیں, پھر جس جگہ اس کو بھیجنا ہو وہاں پہنچ کے وہ لہروں سے دوبارہ ٹھوس انسان میں تبدیل ہو جائے. تو یہ ایک تھیوری ہے. تو ممکن ہے کہ یہ تھیوری بے جان چیزوں کی حد تک اس دور کے انسان کے پاس ہو. ہم جو ہے اس دور میں یہ سمجھ رہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری نظر نہیں پہنچی. پہلے ہم ہوا میں نہیں اڑ سکتے تھے, اب اڑ سکتے. پہلے اگر کوئی بولتا کہ کوئی سواری ایسی بناؤ جس پہ ہوا میں اڑیں گے, اگر 300-400 سال پہلے کوئی بولتا تو لوگ بولتے تو ممکن ہی نہیں, یہ تو خیال ہے, یہ تو صرف ایک آئیڈیا ہے. ویسے اسی طرح یہ آئیڈیا ہے. تو ہم اتنے بعض چیزوں میں یقیناً ایڈوانس ہو گئے ہم,
بعض چیزوں میں یقیناً ہم نے ترقی کی، کمیونیکیشن میں ہم نے بہت زبردست ترقی کی. دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کمیونیکیشن میں ہوئی، سب سے زیادہ ترقی جو ہے وہ رابطے میں، مواصلات میں ہوئی. اس سے زیادہ ترقی کسی اور شعبے میں نہیں ہوئی. تو ہم نے کچھ چیزوں میں ترقی لازمی کی ہے. آج جو ہے وہ ہم اپنی زمین سے کھربوں کلومیٹر دور جو ہمارے خلائی جہاز سیاروں کے گرد گھوم رہے ہیں، وہاں سے ہم سگنل وصول کر رہے ہیں، وہاں سے تصاویر وصول کر رہے ہیں، وہاں سے ویڈیو وصول کر رہے ہیں، اس کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ کمیونیکیشن کی انتہا ہے. لیکن ساری چیزوں میں ہم نے اتنی ترقی نہیں کی. تو اس لیے جو ہے ہم اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ کوئی انسان یہ کیسے کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کا جو ذہن بنایا ہے وہ بڑا زبردست ذہن بنایا ہے. ذہین سے ذہین انسان بھی اپنے دماغ کا 5 سے 10% حصہ ساری زندگی میں استعمال کرتا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا. اور اگر یہ انسان 25% ذہن استعمال کر لے اور اگر 50% استعمال کر لے تو کہاں تک سوچے گا، یہ کہاں تک جائے گا. بہت سارے آئیڈیا ایسے ہیں جو کہ عام انسان نہیں سوچ سکتے، خصوصی انسانوں کے ذہنوں میں آتے ہیں وہ. اسی طرح ہر شعبے والا اپنے شعبے کا آئیڈیا سوچتا ہے، لیکن ہم نہیں سوچ سکتے اس کے شعبے کا آئیڈیا. تو اسی طرح جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو شخص تھا، اس نے یہ اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے یہ ممکن کر دکھایا. کیسے کر دکھایا؟ انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں سائنس ہمیں اس کی توجیہ بتا دے کہ کچھ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں. تو بہرکیف اب یہ ہوا تو ضرور، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دابۃ الارض کا تذکرہ کرنا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، وہ رہ گیا. انشاءاللہ اللہ نے زندگی صحت رکھی تو کل کی نشست میں اس کو بیان کریں گے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خیر کی دعائیں مانگی، وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما. جتنے شرور سے بنا چاہیے ان سے ہمیں بھی محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل